اب آواز آئی مدینے سے، اب آواز آئی طیبہ نگر سے، آواز آئی گنبد خضرا سے. اوے اگر تو ان تینوں کو بعد میں رکھتا ہوتا اور میرا دین، میرا قرآن آگے رکھتا ہوتا، تو قرآن وہ نہیں ہے جو کہے نہیں میں بھی باہر سے واپس جاتا ہوں. قرآن کہے گا اوے تو بعد میں قبر میں جائے گا، میں پہلے جا رہا ہوں. یہ میرے آقا کے ارشاد سنا رہا ہوں، توجہ. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں جب صاحب قرآن، حافظ قرآن، حامل قرآن، قاری قرآن اسے قبر میں اتارو گے نا، تم ادھر سلے میں رکھو گے، پتہ ہے کیا ہوگا؟ توجہ، پتہ ہے کیا ہوگا؟ آج ایم پی اے صاحب باہر نکلے نا تو 50 کا لشکر ہوتا ہے ساتھ، گاڑی جدھر رکے تو 50 بندہ گاڑی کے ارد گرد حصار بنا لیتا ہے. لیکن قبر میں وہ سارے جب چلے گئے، غریب کا بال اترا قبر میں، جب لیٹا میرے آقا کہتے ہیں قرآن نا قرآن. قرآن پتہ کیا کرے گا؟ جب عذاب قدموں کی طرف سے آنے لگے گا نا، قرآن ادھر دیوار بن جائے گا. قرآن کہے گا یا پھر مجھے بھی کروس کر یا پھر واپس ہو جا، واپس ہو جا. فرمایا عذاب واپس ہو جائے گا، وہ سرانے کی طرف، قرآن ادھر کھڑا ہو جائے گا، یا مجھے کروس کر یا واپس ہو جا. عذاب واپس، وہ دائیں وہ بائیں. حضور نے فرمایا قرآن بندے کے ارد حصہ حصار بن جائے گا، دیوار بن جائے گا، اور دیوار بن کے کہے گا اے بندیا سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوئی ہے. سو جا، میں تیرے دائیں بائیں محافظ بن کے، تیرا پہرے دار بن کے کھڑا ہوں. سو جا، صبح قیامت تک سو جا، تجھے اب کوئی نہیں جگا سکتا. جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے صرف میرے سر کا تاج آ کے اٹھائے گا. اب تو بھی سو جا، تجھے بھی اب قیامت کے دن صرف حسنین کا نام آ کے اٹھائے گا. یہ ہے قرآن. یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح. قرآن. قرآن. میرا رب کہتا ہے قرآن سے جڑ جاؤ. کیا کرو؟ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن پڑھو. اور میں آپ سب کو بالخصوص اہل سنت و جماعت، اے حضور کے غلاموں، آپ سے گزارش کرتا ہوں پلے باندھ لو ایک بات. یہ صرف رمضان شریف نہیں، اپنا معمول بناؤ، روزانہ ڈیلی بیس پر پورا سال اللہ کا قرآن پڑھا کرو، خدا کا قرآن پڑھا کرو. یہ ہمارے لاہور کی بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں میں ایک مرد کلندر لیٹا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے جس کو علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. علامہ اقبال. ایک بندہ آیا نا، ایک بندہ، اور ادھر کا یہ اوکاڑا سائیڈ کا جنوبی پنجاب کا رہنے والا تھا. علامہ اقبال اس وقت یہاں رہتے تھے. یہ علامہ اقبال روڈ نہیں ہے، گڑی شاہو، اس روڈ پہ آپ کی جو وہاں رہتے تھے. بندہ ملنے آیا نا، آ کے علامہ اقبال سے کہتا ہے اقبال میں جس دن دا تہاڈا کلام پڑھیا ہے نا، تہاڈی شاعری پڑھی ہے، پوئٹری آپ کی شاعری جس دن سے پڑھی ہے اقبال، اب مجھے اور کوئی کلام اچھا نہیں لگتا، کوئی اور کلام مزہ نہیں دیتا، آپ کا کلام اتنا اچھا لگ گیا. علامہ اقبال مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے کمبلیا کاش تو رب کا قرآن پڑھ لیتا تو تو اقبال کا کلام بھی بھول جاتا. کا قرآن پڑھتا نا تو، اور یہ سوچ کے پڑھتا کہ یہ عرش کے رب کا کلام ہے، یہ لے کے جبریل آیا تھا اور یہ اترا قلب مصطفیٰ پر تھا، یہ پڑھا مصطفیٰ نے تھا، یہ کبھی سرکار کے لبوں سے جاری ہوا تھا. میرے نبی جب قرآن پڑھتے نا، صحابہ کہتے ہیں جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی. کیا طاری ہو جاتی تھی؟ کیفیت. صحابہ مست ہو جاتے تھے حضور کا قرآن سن کے، حضور کی آواز میں اتنا نشہ ہوتا تھا. تو قرآن پڑھو اور سارا سال پڑھو اور ٹکا کے پڑھو اور پورے دھیان سے پڑھو. ایک قرآن پڑھو، دوسرا محمد کریم کی ذات پر درود و سلام. یہ دو وظیفے سب سے بڑے بنا لو.
آپ دیکھو گے کہ زندگی تو زندگی ہے، مر جاؤ گے تو قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی، قبر کی مٹی بھی، بولیے قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی، قبر کی مٹی بھی آپ سے، میں نے روایت میں پڑھا حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، میرے آقا کے غلام، ان کے وصال کے کافی عرصہ بعد، تقریباً 40-50 سال بعد ان کا مزار کھلا تو بدن ویسا ہی تھا جیسا دفنایا تھا۔ تو بات بڑی توجہ کی، قاری صاحب جناب علی نہیں جنا کر سننا سڑے آل دن، اب توجہ میری بات، اب بات بڑی، یہ بات آپ نہیں سنیں گے تو اور کون سنے گا؟ قبر کھلی تو ویسا کا ویسا جسم، وہ یہودی بھی جمع ہو گئے، عیسائی بھی جمع ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو اپنے مردے رکھتے ہیں زمین میں، چند دنوں کے بعد ہڈیاں ملتی ہیں۔ تو حضور کے نا ایک غلام اس امت کے امام کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہڈیاں ان کی ملتی ہیں جن کا رشتہ قرآن سے نہیں ہوتا۔ کہا جب ہم قرآن سینے میں لے کے دفن ہو جاتے ہیں، مٹی کی جرت ہے ہمارے بدن پہ حملہ کرنے کی، ہمارے وجود کو ٹارگٹ کرنے کی اور ہمارے وجود پر الغار کرنے کی ہمت ہے؟ تو میں اب یہاں ایک بات کہوں گا، لگے ہاتھوں کہوں گا اور میں جلدی سے آگے بڑھوں گا، اگر قرآن کسی امتی کے کلیجے میں آ جائے، نہیں اس طرح نہیں، ذرا پیار سے بولیں گے سبحان اللہ، قرآن اگر کسی غلام نوکر اور چاکر کے کلیجے میں آ جائے تو مرنے کے بعد قبر کی مٹی حیا کرتی ہے، تو بولو جس سینہ اقدس پر قرآن اترا تھا، جن کے قلب پاک پر اترا تھا، پھر ان کے بارے میں کیوں یہ کہتے ہو وہ خاک میں خاک ہو گئے؟ میں نے کہا تو مر جائے، مٹ جائے، تباہ ہو جائے، اگر قرآن آج کے ریڑھی والے کے بیٹے کے کلیجے میں آ جائے تو اس کا بدن نہیں گلتا، تو حسنین کے نانا کا جسم کیسے سل سکتا ہے؟